مسلک اعلی حضرت فیضان تیغی کانفرنس نقیب اہل سنت قاری محبوب عالم صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نام نبی کے صدقے کئی بار ہو گیا طوفان دیکھتا رہا میں پار ہو گیا قرآن جب بھی کھول کے دیکھا ہے سامنے ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرم من کل عیب کانکا قد خلقت کما تشاؤ انوار سرمدی کا مسلسل نزول ہو دامن میں میرے گلشن مدحت کا پھول ہو میں بھی رسول پاک کی امت کا فرد ہوں میرا بھی السلام علیکم قبول ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سرزمین پر منعقدہ عظیم الشان فیضان تیغی کانفرنس جس میں آپ حضرات نے بڑے خلوص بڑی محبت اور بڑی توانائی کو یکجا کیا ہے سرکار سرکاہی حضرت شاہ محمد تیغلی قادری آبادانی فریدی علیہ الرحمت والرضوان سے جو آپ کی نسبت ہے جو تعلق ہے اس کا اظہار بہت خوبصورت طریقے سے فرمایا ہے اور سنا ہے کہ مسلسل کئی سالوں سے یہ اجلاس منعقد ہو کر لوگوں کو سرکار سرکاہی کی نسبت اور ان کی محبت کے حوالے سے بیداری کی ایک نئی مہم پیدا کرتا ہے اللہ رب العزت اس جلسہ پاک کے صدقے آپ حضرات کی زندگی میں روحانی انقلاب برپا فرما دے ملک کے مختلف صوبوں سے علماء شعراء خطبہ مشائخ دانشوروں کا قافلہ اس سرزمین پر اترتا ہے اس سال پہلی مرتبہ بحیثیت ناظم اجلاس محبوب گوہر کا انتخاب عمل میں آیا ہے تقریباً 9:45 بج رہے ہیں جلسے کا اصل وقت 9 بجے سے لے کر 1:30-2 بجے تک ہائی ہے اگر اس درمیان لوگوں کو پیغام مل گیا اور بامقصد تقریریں ہو گئی شعراء کرام کو وقت پر پیش کر دیا گیا سارا کام منظم طریقے سے ہوا ڈسپلین اور ضابطے کے مطابق ہوا تو جلسے کو کامیاب اور بامقصد جلسہ کہا جائے گا مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات بہت سلیقہ مندی کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کے قیمتی وقتوں کو ضائع کرنا یہ عقل مندی اور ہوش مندی کی دلیل نہیں ہے جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں رکھ لیں یہ مذہبی دینی پروگرام ہے یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ کیسا پروگرام ہے یہ تو جگ ظاہر ہے کہ سرکار سرکاہی کے نام سے پروگرام ہے بہار کے تاجدار سنیت کے وقار سرکاہی کے شہر یار حضرت شاہ محمد تیغلی قادری فریدی آبادانی علیہ الرحمت والرضوان جو الحمدللہ ہمارے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں مظفرپور ویشالی بالخصوص اور بالعموم پوری ریاست بہار میں بلکہ یہ کہہ لیا جائے نئی نئی تحقیق کے زاویے سامنے آ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پورے ہندوستان کے باشندگان ہندوستان پر مسلمانان اہل سنت پر سرکار سرکاہی کا خصوصی کرم اور فیضان ہے اس حوالے سے ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ اس علاقے میں پیدا ہوئے جو سرکار سرکاہی کا علاقہ ہے تو مجھے نقابت کرنی ہے نظامت کرنی ہے آپ منظم طریقے سے تشریف رکھیے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میری کوشش رہے گی کہ آپ کے سر میں درد نہ پیدا ہونے دوں اور درد ہے تو اسے ختم کر دیا جائے آپ کے خیال و فکر کا رخ بریلی شریف سے ہوتے ہوئے بغداد شریف سے ہوتے ہوئے مدینہ شریف کے لیے موڑ دیا جائے مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات اس بات کا لحاظ کریں گے کہ علماء جب آئیں گے شعراء آئیں گے انہیں سننے کا جو طور طریقہ ہے اس کے مطابق بیٹھیں گے ضروری بات جو یہ ہے کہ کچھ کرسیاں آگے کی خالی ہیں ہمارے کچھ برادران اسلامی بھائی پیچھے بیٹھے ہیں انہیں خود فیصلہ کر لینا ہے کہ کہاں بیٹھنا مناسب ہے میں یہاں سے نظامت کا آغاز کر رہا ہوں اے رسول مجتبی خیر البشر خیر الانام آپ کو رب نے بنایا سارے نبیوں کا امام گونجتی ہے سارے عالم میں صدا یہ صبح و شام
اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، سبحان اللہ، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، جلوہ فرما آمنہ کے گھر میں جب آقا ہوئے، خوش بہت ہی سن کے عبد المطلب دادا ہوئے، مہرباں امت پہ کتنے سجدے والا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سرور کونین کی الفت کا دم بھرنے کے بعد اور گوہر خالق کونین سے ڈرنے کے بعد، کہہ گیا عاشق شہدی سے وفا کرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ اب ایک نعرہ سرکار سرکہی کے نام کا لگا دیا جائے، اسی نعرے سے جلسے کی کامیابی کی بنیاد رکھی جائے۔ حالانکہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے سے اپنی نظامت و نقابت کا آغاز کرتا ہوں۔ اس دیوانے نے کہاں کہاں سے رنگ خلوص پیش کیا ہے اور آپ حضرات کو دعوت فکر و نظر دی ہے، یعنی اس کی ہنگامہ خیزی، اس کے دیوانہ پن کا مطلب یہ ہے کہ وہی کیفیت آپ اپنے اندر پیدا کیجئے اگر سچے سرکار سرکاری کے غلام نہ ہو۔ کم از کم یہاں پر وہ کیفیت پیدا کیجئے تاکہ آپ کے دل کا کنیکشن سرکاری شریف سے مضبوط رہے۔ نعرہ کیسا لگتا ہے آپ کا مجھے نہیں معلوم، مگر میں جانتا ہوں کہ دنیا کا ہر تیغی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ اسی نظریے کے تحت نعرہ لگا رہا ہوں، نعرہ تکبیر۔ نعرہ تو آپ کا اچھا ہے مگر جتنا اچھا ہونا چاہیے نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر لگے فیضان تیغی کانفرنس میں لگے کہ ہم عرس تیغی منا رہے ہیں سرکاری شریف میں، وہ کیفیت ہونی چاہیے بالخصوص نوجوانوں کے اندر۔ میرا ایک مشہور قطع ہے کہ گلشن عشق و محبت کی کلی کہتے ہیں، کوئی کچھ بھی کہے ہم لوگ ولی کہتے ہیں، ارے پیدا ہوتے ہی قدم جس نے ماں کا چوما، سیدھے لفظوں میں اسے تیغ علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ سب لوگ دم خم کے ساتھ نعرہ لگائیے۔ ابھی تو جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کس موڈ میں ہیں، آپ کی پلاننگ کیا ہے، آپ کا منصوبہ کیا ہے، آپ کا مزاج کیا ہے۔ ابھی آپ کو جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، یعنی آپ ایگزامینیشن کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ اگر ابھی کامیاب ہو گئے تو بنیاد جب اچھی ہوتی ہے تو چھت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ میں نے ہاتھ اٹھانے کو نہیں کہا تھا، آپ اپنی مرضی سے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں۔ ممبر شریف پر اس وقت اس عہد کی بڑی معتبر اور مستند آواز، علم و ادب کے حوالے سے، فکر و فن کے حوالے سے، فہم و فراست کے حوالے سے، تدبر کے حوالے سے، حکمت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، جس زاویے سے دیکھیے جو شخصیت اس علاقے کی نمائندگی کر رہی ہے وہ ہے حضرت مولانا قاری جاوید اختر صاحب فیضی۔ شکر خدا، فضل خدا بندی سے الحمدللہ آپ انہیں جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، بلکہ آپ ہی کے یہاں سے وہ ساری سرگرمیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ ابھی کلکتہ میں کل کی شب میں ان کا اجلاس تھا، آنن فانن ممبر شریف پر تشریف لائے تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے کہا نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائیے، آپ اپنی مرضی سے اٹھا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اپنی مرضی جب آپ شامل کر رہے ہیں تو وہ مرضی شامل کیجئے کہ علماء اسٹیج بھی خوش ہو جائیں اور لگے کہ واقعی فیضان تیغی کانفرنس کی کامیابی کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی۔ نعرہ تکبیر۔ اب تو ہاتھ اور نیچے ہو گیا ہے، یعنی پہلے زیادہ اٹھا تھا ابھی اور کم ہو گیا۔ ایک قطع سن لیجئے، مشہور قطع ہے، جلسوں میں پڑھ رہا ہوں میں کہ کوئی لیڈر نہیں دیں گے نہ سپاہی دیں گے، جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے، نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھاتا تھا یہ روز محشر یہ فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اب تو ہاتھ اٹھ جانا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تیغی کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت الحاج دلکش راجوی، حضرت علامہ مفتی شمیم احمد نوری کانپوری، خلیفہ تاج الشریعہ علامہ مفتی علی رضا صاحب مصباحی، پیر طریقت حضرت سید کوثر ربانی صاحب جبل پوری، علماء اہل سنت حضرت سلیم اختر فیضی،
سب کا استقبال ہو گیا ہے، صرف میں بچ گیا ہوں۔ کوئی آدمی میرا کھڑا ہو کر استقبال کر دے تاکہ مجمع میں کیفیت طاری ہو جائے، یعنی میرے حوالے سے تمام علماء کا، تمام سامعین ناظرین کا استقبال، یعنی میں نے اپنا نام چھوڑ دیا کہ ایک نعرہ جلسے سے مجمع سے لگنا چاہیے۔ ہے کوئی ایسا سرکار سرکاہی کا دیوانہ؟ میرا نام پیش کرنا ضروری نہیں ہے، سرکار سرکاہی کا نام کافی ہے۔ آقا کا نام آ گیا، ہم غلام شریک ہو گئے اس میں، سبحان اللہ۔ یہ تو مقصد تھا تاکہ آپ کے اندر بیداری کی لہر پیدا ہو جائے۔ ایک قطع میں سنا رہا ہوں، نعت پاک کا قطع، اور اسی نعت پاک کے قطع کے بعد سنیں کہ شہیدی کی محبت کا قرینہ سب سے اچھا ہے۔ ذرا سا بیداری مجھے دیکھیے مت، ہے کہ نہیں؟ میرے شعر کو دیکھیے، لذت ڈھونڈیے، عشق تیغ علی تلاش کیجیے۔ میری ٹوپی کیا دیکھیں گے، اس سال بریلی شریف سے ٹوپی لایا ہوں، اور ایک قطع لکھا ہوں کہ ہوا بریلی کی شہر حبیب والی ہے، رضا کے شہر کی تہذیب ہی نرالی ہے، مخالفین مجھے دیکھتے ہیں گھر گھر کے، یہ میری ٹوپی بریلی شریف والی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم لوگ بریلوی ہیں، قادری ہیں، رضوی ہیں، نوری ہیں، تیغی ہیں، برکاتی ہیں، تو اپنی پہچان الگ رکھتے ہیں۔ تو مجھے دیکھیے یا مت دیکھیے، شعر کو ضرور قبول کیجئے کہ شہیدی کی محبت کا قرینہ سب سے اچھا ہے، یقیناً مسجد نبوی کا زینہ سب سے اچھا ہے۔ یہ کوئی آنکھ والا دیکھ کر بولے تو حیرت کیا، یہ اندھا بھی بتائے گا مدینہ سب سے اچھا ہے۔ یہ اندھا بھی بتائے گا مدینہ سب سے اچھا ہے۔ دھیرے دھیرے آپ کی شکتی بڑھے گی، آپ کا پاور بڑھے گا، آپ کی سماعت کا معیار اعلیٰ ہوگا۔ ایک نعت شریف پڑھوا دیتا ہوں، ایک ثنا خوان مصطفیٰ کو پیش کر کے حضرت قاری جاوید اختر فیضی صاحب کو پیش کروں گا۔ کم از کم ایک صاحب انہیں چائے تو پلائیے یا ایک گلاس پانی پلائیے۔ لمبی مسافت سے آپ کے خطیب، آپ کے امام، آپ کے نمائندہ، آپ کے ترجمان ڈائریکٹ آئے اور فوراً ممبر شریف کی زینت بن گئے۔ میں اشتہار کے مطابق، فہرست کے مطابق سیتامڑھی سے تشریف لائے ہوئے ایک عزیز القدر ثنا خوان مصطفیٰ مداح خیر الانام جناب رضا اللہ صاحب سیتامڑھی کو پیش کرنے جا رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ حضور شاطئ یوم النشور سنتے ہیں، ہے سنیوں کا عقیدہ ضرور سنتے ہیں، ہے سنیوں کا عقیدہ ضرور سنتے ہیں، جہاں سے نعت کا شاعر نبی کی نعت پڑھے، قسم خدا کی ہمارے حضور سنتے ہیں۔ رضا اللہ سیتامڑھی۔